نہیں ہیں, امیر ملک ہیں, تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں, کیونکہ اس سے پھیلاؤ رک جاتا ہے, اور پھر جب پھیلاؤ رک جاتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اس کو وائرس کو ختم کریں. لیکن میں پہلے دن سے یہ بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہماری طرح کے ملک 22 کروڑ عوام ہیں, جس میں سے 25% غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. ہندوستان میں جو حالات ہیں, جو بنگلہ دیش میں, ہمارے مختلف حالات ہیں. جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جب اکنامک ایکٹیویٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو نچلا طبقہ ہے, جو دہاڑی دار ہے, جو بیچارے غریب لوگ ہیں, سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے. بے روزگار ہو جاتے ہیں, جو کہ ہر روز یا ہر ہفتے اگر وہ آمدنی نہ آئے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے. تو ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن. اور سمارٹ لاک ڈاؤن بھی میں ابھی آپ کو سمجھا دوں گا, لیکن مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کے لاک ڈاؤن کریں تاکہ کسی طرح جو اکانومی کے پہیے بھی چلتے رہیں, لوگ بے روزگار بھی نہ ہو, بیچارہ جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر سارا بوجھ ہی نہ پڑ جائے, وہ بھی آپ کرتے جائیں, اور ساتھ ساتھ کورونا کا پھیلاؤ روکتے جائیں. یہ بڑا مشکل کام تھا, اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ یہ دونوں کو سائڈ پہ چلانا یہ کبھی بھی آسان کام نہیں تھا. اور یہ آپ کے لیے سب کے لیے جو کہتے ہیں ابھی بھی کہ جی آپ کو پہلے لاک ڈاؤن کرنا یا زیادہ سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. آج نیو یارک کا جو میئر ہے, دنیا کا جو وہ سب سے امیر شہر, جدھر سب سے زیادہ امیر آدمی رہتے ہیں, جس کا ہیلتھ بجٹ ہمارا جو سارا ملک کا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ ہے, اس سے صرف ہیلتھ کا بجٹ دگنا تگنا زیادہ ہے. اگر وہاں کا میئر کہہ رہا ہے کہ نیو یارک بینکرپٹ ہو چکا ہے, یعنی نیو یارک کا دیوالیہ نکل گیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اس کے اوپر کیا اثرات پڑے. ہمارے سے پوچھیں جب ہم بجٹ بنانے آئے ہیں اس سال کا تو ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ جب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہاں تو زیادہ مشکل حالات تھے کیونکہ زیادہ اموات ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ نیو یارک میں جتنے ہمارے 3 مہینے میں لوگ فوت ہوئے ہیں, اموات ہوئی ہیں, ان کی ایک دن میں اس کے قریب ہوئی ہیں. تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو حالات زیادہ برے تھے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ہسپتالوں پہ زیادہ پریشر تھا. لیکن لاک ڈاؤن کا مطلب تو یہ ہے, اصل تو معاشیت تباہ ہوتی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. جب آپ ایک ملک کو بند کر دیتے ہیں تو وہ تو اموات کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جتنی دیر آپ ملک کو بند کرتے ہیں اتنی آپ کی معاشیت تباہ ہو جاتی ہے. تو اگر آج ہم نے پاکستان کو تقریباً اتنی دیر لاک ڈاؤن, 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا, تو ہمارا لاک ڈاؤن اتنی دیر ہے جتنا نیو یارک کا ہے. تو اگر نیو یارک کا دیوالیہ نکل گیا تو سوچیں کہ پاکستان جیسا ملک ہمارے اوپر کتنا یہ مشکل حالات آئے ہیں. تو بجٹ بنانے میں کیوں مشکل آئی, کیونکہ ہماری ساری آمدنی نیچے چلی گئی. جو ہماری آمدنی اوپر جا رہی تھی وہ جو ابھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کم پیسہ خرچ کرنے کے لیے ملک کے لیے 22 کروڑ لوگوں کے لیے. تو اب میں جو آپ سے جو آج یا آیا ہوں لاہور میں, اور جو میں نے سارا جائزہ لیا ہے, میں جو اب آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں اپنی عوام کو, میں جب بھی آپ کے سامنے آیا ہوں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی آگے ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بار بار میں آپ کو بتاتا رہا کہ SOPs کا مطلب احتیاط کرنا. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس جب لوگ جمع ہوں گے یہ پھیلے گی تیزی سے, تو یا لوگوں کو بند کر دیں اور ملک کو بٹھا دیں اور اپنے غریب لوگوں کو کچل دیں, اور یا پھر ملک کو چلائیں, لیکن آپ ذمہ داری لیں, عوام ذمہ داری لے کہ اگر ہم SOPs پہ, یعنی یہ جو ہم نے آپ کے لیے بتایا ہوا ہے شرائط کہ آپ جو بھی ایکٹیویٹی کریں ایک SOPs کے مطابق, کن شرائط کے مطابق کریں, اگر آپ SOPs پہ نہیں چلیں گے, احتیاط نہیں کریں گے, تو آخر میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. ہمارے پاس کبھی بھی وہ ہسپتال کی فیسلٹیز نہیں تھیں کہ اگر زیادہ لوگ ایک دم بیمار ہونا شروع ہو جائیں, تو ہمارے پاس تو کبھی بھی وہ فیسلٹیز نہیں تھی. تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ
جب آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کریں تو ساتھ ساتھ احتیاط ضرور کریں, کیونکہ اگر آپ احتیاط کریں گے ہمارے ہاسپٹلس پہ کم پریشر پڑے گا, ہم زیادہ لوگوں کا علاج کر لیں گے. لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے اور تیزی سے یہ بڑھنی شروع ہو گئی تو سارا جا کے پریشر ہسپتالوں پہ پڑ جائے گا, اور ابھی پڑ چکا ہے. تو آج جب ہم نے جائزہ لیا ساری, میں نے ڈاکٹر یاسمین سے, چیف منسٹر صاحب سے پوری پریزنٹیشنز لی کہ کیا کیا پنجاب کر رہا ہے, تو میں آج آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں, اب ہم نے آج فیصلہ کیا کہ اب تک تو آپ کے اوپر چھوڑ رہے تھے. مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ احتیاط نہیں کی. عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی. جب وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے تھے تو وہ سمجھتے جی پاکستانیوں کو تو یہ بیماری لگتی نہیں ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ جی وہ تو جانتے ہی نہیں کسی کو کہ کوئی کرونا وائرس سے مرا ہو. تو اس لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب تک لوگ اس کی احتیاط نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ یہ اگر یہ زیادہ تیزی سے پھیلے گی تو ہم اپنے بوڑھوں کو, اپنے بزرگوں کو اور اپنے بیمار لوگوں کو, ان کی جانوں کو خطرہ میں ڈالیں گے. جب تک وہ یہ چیز نہیں سمجھیں گے, کیونکہ دیکھیں انہوں نے سنا ہوگا جی 6-7 لوگوں کو وہ کچھ نہیں ہوا تو وہ سمجھتے ہیں کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں میں آج اپنی ساری ٹیم کے ساتھ, پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے. ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے لیکن ہم ایک سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں گے جس کو کہتے ہیں, ہم پہلے ہاٹ سپاٹس کو ٹریس کریں گے, میں چاہوں گا ڈاکٹر فیصل بعد میں اس کے اوپر بات کریں, اور ان ایریاز کو بند کریں گے. ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی, کیونکہ ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمنسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی. اب میں نے وہ بھی آج اپنے عمر ڈار کو کہا ہوا ہے کہ بتائیں ٹائیگر فورس کا, کیونکہ ہمیں شاید اور زیادہ والنٹیئرز لینے پڑیں اور زیادہ اپنی فورس بنانی پڑے, کیونکہ یہ ان کو اب والنٹیئرز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس یعنی SOPs کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا وہ ہمیں آگاہ کریں گے. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ایکشن لے گی. لیکن اب ہم نے سختی کرنی ہے کیونکہ اس کا پھیلاؤ روکنا ہے. ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر سارے مل کے ہم بھی سختی کریں, آپ بھی تھوڑی سمجھیں کہ یہ ہم سب اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا اس چیز کا کہ SOPs کے اوپر ہم اب پوری طرح ایک ایڈمنسٹریشن اور ہمارے والنٹیئر سب مل کے پورا زور لگائیں گے. جو سب سے پہلی چیز SOPs کی ہے وہ یہ ہے ماسک. ساری جگہ اب سے کہیں پبلک پلیس میں ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا. یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی حکم ہوگا, ہمارے جو ٹائیگر فورس ہے ان کو بھی, وہ رپورٹ کریں گے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی اب ٹائیگر فورس کو کیسے ایکٹیویٹ کریں گے. وہ ہاشم بھی اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر عمر ڈار بھی کریں گے. اور پھر یہ بھی ضروری ہے, اور میں آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ادھر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مشکل اب سیناریو ہے کہ جہاں اگر مثلا ہمیں پتہ چلا کہ کمپلائی نہیں کر رہے اور ہم ایک ایریا بند کریں گے تو وہاں لوگوں کو مشکل پڑے گی. اگر فیکٹری نہیں کام کر رہی اس کو فیکٹری کو بند کریں گے, وہ نقصان ہوگا, وہ بیچارے مزدور بے روزگار ہو جائیں گے. کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر اگر لوگ اپنی طرف احتیاط نہیں کریں گے وہ کنسٹرکشن سائٹ بند ہو جائے گی. اس لیے آپ سب کے اوپر کہ اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے بیچارے غریب لوگوں کے لیے, کیونکہ اصل تو بیچارہ غریب آدمی پستا ہے جو ہندوستان میں ہوا ہے. انہوں نے سخت لاک ڈاؤن کر دیا, 34% ان کے لوگ آج وہ مشکلوں پہ ہیں, وہ ادھر جا کے کھڑے ہو گئے. بھوک وہاں ایسی پھیل گئی ہے کہ ان کے لیے آگے ہندوستان گورنمنٹ کے لیے چیلنج بن چکا ہے. تو ہم نے اگر اس پہ مشکل راستے سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنی طرح پورا لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا اور بچاتے رہے اپنی فیسلٹیز کو, اب سے آگے جو ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے وہ ہمیں بالکل مختلف قسم کا سٹیپس لینے پڑیں گے. تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسمین آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کرونا کے لیے جو بھی ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں
جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈاکٹر یاسمین ابھی آپ کو بتائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ہم نے فگر کہ ہمارے پاس کتنے بیڈز اویلیبل ہیں, اور الحمدللہ اس وقت تقریباً 10,000 بیڈز جو صرف مخصوص ہم نے کووڈ کے لیے پورے پنجاب میں کیے تھے وہ ہمارے پاس بیڈز تیار ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس مریض داخل ہیں وہ تقریباً 3,055 ہیں, پورے پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں, اور جن میں کرٹیکل لوگ جو ہیں وہ 215 ہیں اور 193 لوگ جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں. جہاں تک وینٹیلیٹرز کا تعلق ہے وہاں ہم نے 540 وینٹیلیٹرز جو تھے ان کو مخصوص کیا ہوا تھا اپنے مریضوں کے لیے. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 193 جو ہیں وہ لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں, تو باقی وینٹیلیٹرز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور ویکنٹ ہیں. لاہور کو ہم ایک ڈفرینٹ پوزیشن میں دیکھ رہے تھے, یہ میں نے آپ کو باقی کا جہاں لاہور کا تعلق ہے وہاں ہمارے پاس پبلک سیکٹر کے اندر تقریباً 197 وینٹیلیٹرز اور پرائیویٹ میں 104 ہیں, اور ان میں 63 ویکنٹ ہیں پبلک سیکٹر میں اور 72 جو ہیں وہ اویلیبل ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. جی جہاں تک ہائی ڈپینڈنسی بیڈز کا تعلق ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 502 بیڈز جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس ویکنٹ ہیں. تو ہمارے پاس اس وقت جو کیپیسٹی ہے اپنے ہاسپٹلز کی وہ تقریباً 30 سے 40%, شہروں کے اندر تھوڑی کم, اور باقی ہمارے جو اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز وغیرہ جی ان کو ملا کے بٹوین 40% ویکینسیز ہیں. اگر ہم جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر ہم پرہیز کریں یا احتیاط کریں تو ہم اپنی ٹرانسمیشن روک سکتے ہیں, اور یہ نمبر آف بیڈز جو ہیں وہ ہمارے لیے اگلے ہفتے 10 دن کے لیے کافی رہیں گے. لیکن آج ہم بڑے مشکور ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے NDMA کے تھرو کہا ہے 1,000 آکسیجنیٹڈ بیڈز وچ میکس اٹ ایز اے پارٹ آف ہائی ڈپینڈنسی یونٹس, یعنی جن میں آپ پریشرائز آکسیجن آپ کو چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ اس بیماری کی ایک سب سے بڑا علاج جو ہے یہ کیونکہ لنگس پہ یعنی پھیپھڑوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے, تو اس کی جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ پریشر سے آکسیجن دیں اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیں تو بہت سارے مریض ریکور کرتے ہیں. تو آج انہوں نے کہا ہے کہ جی 1,000 بیڈ اگلے اس مہینے کے آخر تک مزید NDMA تیار کرے گا, اور جولائی کے مہینے کے اندر 1,000 اور بیڈ یعنی تقریباً 2,000 بیڈ پورے پنجاب کے اندر جن کو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کہتے ہیں یا پریشرائز آکسیجن کے کہتے ہیں, اور اسی کے جتنی اس کی پرسنٹیج کے اندر وینٹس ہیں ان کی بھی اسی طرح سے انسٹالیشن ہوگی. ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی ایکٹیمرا ایک ٹرائل ڈرگ ہے جس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ہم نے اپلیکیشن آج سے 2 دن پہلے بھجوائی تھی کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ روش جو مین اس کا امپورٹر ہے یا مین پروڈیوسر ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پہ پابندی ہے کہ ڈریپ کی طرف سے کہ ہم صرف جاپان سے امپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم امریکہ سے نہیں کر سکتے, اور ڈریپ کی طرف سے پابندی تھی, اور ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ جاپان میں اتنی میڈیسن نہیں بن سکتی کہ جو ہمارے لیے کافی ہو. تو سر ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ کی کاوش سے آج وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے, اور ڈریپ نے اجازت دے دی ہے کہ ہم امریکہ سے ایکٹیمرا کے انجیکشنز جو ہیں وہ مزید امپورٹ کریں. اس کی وجہ سے میں لوگوں کو ذرا تسلی اس بات کی دینے چاہتی ہوں کہ یہ ٹیکے تو آ جائیں گے, لیکن خدارہ یہ ٹرائل ہو رہی ہے اس کے اوپر, یہ ٹرائل انجیکشنز ہیں, ضرور اس سے فرق پڑتا ہوگا, لیکن جب تک ہم یہ کم سے کم 1000 مریضوں کا علاج نہیں کریں گے ہم کوئی پازیٹیو رزلٹ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹیکہ ہر بندے کو نہیں لگنا, اس کے لیے ایک پراپر پروٹوکول بن چکا ہے اور پراپر پروٹوکول دے دیا گیا ہے, اور کئی لوگوں کو یہ نقصان بھی دے سکتا ہے. جیسے اگر خدا نخواستہ کسی کو سیپٹیسیمیا ہو یعنی انفیکشن بہت زیادہ بڑی ہوئی ہو, یا خدا نخواستہ ٹیوبرکلوسس ہو, تو اس کا ایڈورس افیکٹ ہو سکتا ہے. اس لیے بہت دھیان سے بغیر پرسکرپشن کے یہ بالکل میڈیسن استعمال نہیں کرنی دے گی, اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے پروٹوکول کیا ہے. اور میں یہ بھی بتاتی چلی جاؤں آپ کو کہ آج ہمارے سامنے کچھ کیسز آئے ہیں جہاں یہ ٹیکے بلیک میں بیچے گئے ہیں, ان کے خلاف
प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा है और हम इंशाल्लाह सख्त इक़दाम उठाएंगे और उनको सख्त सज़ा मिलेगी। कि अफसोस की बात है कि आज जब पाकिस्तान इस मुश्किल में से गुजर रहा है तो आप लोग पैसे कमाने की कोशिश इन टीकों से कर रहे हैं। आखिरी बात यह है कि ऑक्सीजन के लिए सर हम बड़े मशकूर हैं कि ऑलरेडी वो जिस तरह आपने असद उमर साहब से कहा है कि uninterrupted supply of oxygen will also be there. So this is all for the reassurance of the people. जी मैं ये चाहूँगा कि पहले हाशिम आप बता दें कि जो हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं टाइगर फोर्स को, वॉलंटियर्स को, और उसके बाद डॉक्टर फैसल अगर आप ये जो हॉटस्पॉट्स का है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर हम कैसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे हॉटस्पॉट्स को लोकेट करने के लिए। सर, जिन भी कौमों ने इस पे कुछ हद तक काबू पाया है अभी तक, उन्होंने वॉलंटियर फोर्स का इस्तेमाल किया है। इसमें बुल्गारिया, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, ये सारे मुल्क शामिल हैं। और आज पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे इस वक्त पे ये अहमियत का हामिल है कि हम टाइगर फोर्स के थ्रू, जिसमें बड़ी अच्छी रजिस्ट्रेशन हुई है, हम उनको एक नया काम सौंपने जा रहे हैं। उसमें से सेलेक्ट फ्यू को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके लिए एक और ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि वो हमारे SOPs की ऑब्जर्वेशन को देखेंगे हमारे टाइगर फोर्स ऑब्जर्वर्स के तौर पे। हमने एक ऐप का तश्कील का शुरुआत कर दी और इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर इसका लॉन्च होगा। इस ऐप के तहत फ़ोटो के लेके जहाँ भी SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, और पहले उसी ऐप के अंदर वजाहत के साथ उन SOPs को बताया जाएगा कि अगर दुकान पे आप जाके देखते हैं तो क्या क्या चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग सफ़र कर रहे हैं तो आया कि वहाँ मास्क पहने जा रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र वहाँ पे मौजूद है। जहाँ जहाँ वहाँ पे खिलाफ वर्जी आएगी वो हमारी डेटाबेस में रिपोर्ट होगी, उसका एक एस्केलेशन मैट्रिक्स बनेगा और जिस पे अगर डिले आने पे वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक वो एस्केलेट की जाएगी। याद रहे कि इस वबा के साथ हमने रहना है, मगर हमने ज़िंदा रहना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये माशरा एक ज़िम्मेदाराना तौर पे इस SOPs को अडॉप्ट करे। और इसमें ये वॉलंटियर फोर्स से मैं अभी से गुजारिश करता हूँ कि आपका एक बहुत कलीबी किरदार होगा। थैंक यू। शुक्रिया जी। जैसे वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया, इस वक्त जो हमने हालात का जायज़ा लिया है उसके तहत ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि कुछ इजाफ़ी तदाबीर करने की ज़रूरत है। उन इजाफ़ी तदाबीर में SOPs की कंप्लायंस और उनकी रिस्पेक्ट करने के बाद सबसे जो बड़ी दूसरी एक अहम जुज़ है वो जगहें, वो कारोबार या वो रिहायशी इलाके जहाँ इस बीमारी का फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है उसका तयन किया जाए। ऐसी तमाम जगहों को आम इस्तिलाह में आजकल हॉट स्पॉट्स का लफ्ज़ बताया जाता है। तो जो इंतज़ामिया है उसकी मदद के लिए, ताकि वो ये जान सकें कि ये ऐसे हॉट स्पॉट्स कहाँ हैं, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न तरीन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है पिछले कई हफ़्तों में, और अब वो तैयार है। और उसकी मदद से, और ये मैं बताता चलूँ कि ना सिर्फ कि ये टेक्नोलॉजिकली यानी तकनीकी एतबार से बहुत एडवांस चीज़ है, बल्कि इस पे जो एपिडेमियोलॉजी के तमाम उसूल और कवानीन और तरीक़े हैं उसका इस्तेमाल किया गया। और उससे फ़ायदा ये होगा कि वो तमाम जगहें जहाँ से फैलाव ज़्यादा हो रहा है वो जगहों का तयन हो जाएगा और इंतज़ामिया को आसान हो जाएगा कि वो उन जगहों में जो हैं, जो रुकावटें या बंदिशें हैं वहाँ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो वो उसको इस्तेमाल करके वहाँ जिसे कहते हैं टारगेटेड लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन जो हैं वो करने पाएंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप बीमारी के फैलाव को भी रोकने में काबिल हो सकेंगे, और उसके अलावा जो बाकी सारा शहर है या बेशतर शहर है उसका कारोबारी ज़िंदगी अपनी जगह चलने के काबिल रहेगा। जी थैंक यू। अच्छा जी, मैं ये चाहूँगा पर मैं ख़त्म करने से पहले कि उस्मान डार जिन्होंने ये पूरी टाइगर फोर्स को ओवरसी कर रहे हैं, जिस तरह हाशिम ने कहा, इसका बहुत बड़ा रोल है। इस वक्त हमारा जो रज़ाकार जो टाइगर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल आगे आने वाला है, और आने इसलिए वाला है कि बदकिस्मती से जिस तरह हमने बेहतियाती की तो इसका
اس کا یہ بڑھے گی اور ہم پوری اس کی پروجیکشنز کر رہے ہیں کہ یہ کب تک اگلے مہینے تک ہم سمجھتے ہیں جولائی کے مہینے میں ہمیں کافی مسئلے مسائل آئیں گے اور اس لیے ان کو ہم پورا استعمال کریں گے. اب جس طرح ہاشم نے کہا وہ جائیں گے جا کے ہر ایریاز میں وہ رپورٹس دیں گے. اب موبائل فون کی وجہ سے ہمارے پاس پورا ڈیٹا آتا جائے گا, انفارمیشن آتی جائے گی اور اس کے اوپر ہم پھر پورا ایکٹ کریں گے. میں کتنا حالات بگڑتے ہیں, میری آخری بات ہے کہ کتنے حالات بگڑتے ہیں اس پہ آپ کے اوپر, عوام کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. جتنا آپ احتیاط کریں گے اتنا ہمارے جو حالات ہیں وہ قابو کے اندر رہیں گے. جتنی بے احتیاطی ہوگی, اور جو مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے ہم لاک ڈاؤن ہم جب ہٹا رہے تھے, میں نے کہا لوگوں کو کہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وبا ختم ہو گئی ہے, ہم مجبوری میں ہٹا رہے ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کے حالات بہت برے تھے. تو لگا ایسے جیسے ہی ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ بیماری ختم ہو گئی ہے. اس بے احتیاطی کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ نمبر کیسز ہو چکے ہیں. لیکن اب بہت ضروری ہے کہ ہم اب سب احتیاط کریں. اور میں اس لیے عثمان ڈار آپ کو آخر میں آپ ذرا بتائیں کہ ٹائیگر فورس کا سٹیٹس کیا ہے. بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب. 10 لاکھ میں سے ابھی تک 2.25 لاکھ ٹائیگر فورس جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آلریڈی ٹائیگر فورس کا ایک کامیاب تجربہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن میں ہم مساجد میں کر چکے ہیں. پاکستان وہ واحد اسلامی ملک تھا جس نے مساجد بند نہیں کی. رمضان میں, تراویحوں میں, جمعے کی نماز میں الحمدللہ کوئی کرونا مساجد سے نہیں پھیلا تھا. اور اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ماہ رمضان میں بڑا زبردست ایس او پیز پہ ٹائیگر فورس نے کام کیا. اور اب جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایڈمنسٹریشن کے لیے ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن ہے, ماسک کی اویئرنیس ہے. نو ماسک نو سروس پہ آلریڈی ٹائیگر فورس نے کام شروع کر دیا ہے. اس ڈیسیژن میکنگ کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے جس ایپ کا بات کی ہے ہاشم صاحب نے, وہ بنیادی طور پہ ایپ ٹائیگر فورس کے موبائل پہ ہم انشاءاللہ تعالی انسٹال کر دیں گے. وہ پکچرز لے کے رائٹ اوے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو بھیجی جائیں گی, ڈی سی صاحبان کو. پھر جو بھی ایس او پیز جو امپلیمنٹیشن میں فیلئر ہے, چاہے وہ کوئی دکاندار ہے, چاہے کوئی مارکیٹس ہیں, پارکس ہیں, تو انشاءاللہ تعالی اس کا ہم ایکشن لیں گے. بہت شکریہ. آخر میں سارے اب خود صوبوں کو باقی صوبوں کو بھی دورے کروں گا اور میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اب خود میں مانیٹر کروں اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے. ڈیٹیلز پوری مجھے آئیں گی, ٹائیگر فورس سے انفارمیشن, سارا انفارمیشن میرے آفس میں آئے گا. ادھر سے ہم باقاعدہ دیکھیں گے کہ ہر صوبہ اس کے اندر کون کون سی کمپلائنس ہو رہی ہیں, کون سے علاقے ہیں, مثلا انڈسٹری میں کتنا ہو رہا ہے, کھانے پینے کی جگہوں پہ کتنا ہو رہا ہے. یعنی ہر جگہ کے اوپر کمپلائنس دیکھوں گا میں صوبوں کے, اور ادھر سے مانیٹر کریں گے. اور وہاں پھر ہم صوبائی حکومتوں کو پورا آگاہ کریں گے, بتائیں گے, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ سب کو ایک چیز سمجھنا ہے. ایک تو سارے ایس او پیز ہے, جو ایک چیز جس سے اب ثابت ہو گیا کہ 50% سلو ہو سکتی ہے, کم اس کی سپیڈ کم ہو سکتی ہے اس وبا کی, وہ ہے یہ ماسک. اور یہ ساری دنیا میں, کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ دنیا بھی ڈسکور کر رہی ہے. 3 مہینے پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا. تو اب آہستہ آہستہ جو ڈیٹا آ رہا ہے سامنے, اس میں یہ سب سے بڑی چیز آئی ہے کہ اگر لوگ ماسک پہنے تو اس سے اس کا پھیلاؤ 50% کم ہو سکتا ہے. تو یہ تو میں سب سے پہلے آپ کو کہتا ہوں کہ ساروں نے اب ماسک پہننا ہے. باہر نکلے گھر سے ماسک پہنے. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرہ آپ کے بزرگوں, ہمارے بوڑھوں کو ہے. اور اس کے بعد جو لوگ بیمار ہیں, جس طرح ڈائبٹیز کی طرح یا بلڈ پریشر کی بیماری ہے, ان کو خطرہ ہے. ان کو ہم نے بچانا ہے. باقی لوگوں کو تو خطرہ نہیں ہے, اس لیے لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں. لیکن ہم اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ہم ان لوگوں کی جانوں خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اس لیے یہ زیادہ ضروری ہے. اور اپنے ہاسپٹلس کے اندر جب پریشر پڑتا ہے تو ہمارے ہیلتھ ورکرز, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے نرسز, ان پہ پریشر پڑتا ہے. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم عمران خان